السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کے لیے پردہ ایسے ہی فرض ہے کہ جیسے ہمارے لیے نماز فرض ہے، جیسے ہمارے لیے روزہ فرض ہے، جیسے اللہ کے اور احکامات ہمارے اوپر فرض ہیں، ایسے ہی پردہ بھی ہماری عورتوں کے اوپر فرض ہے۔ تو جیسے نماز نہ پڑھنے سے آدمی گناہ گار ہوتا ہے، ایسے ہی پردہ نہ کرنے سے بھی عورتیں گناہ گار ہوتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب عورت بن ٹھن کے باہر نکلتی ہے اور جب تک اپنے گھر واپس نہیں آ جاتی تو فرمایا کہ جتنے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور جب تک وہ باہر پھرتی رہتی ہے تو فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام مخلوقات کی اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے۔ جتنے مردوں نے اس عورت کو دیکھا ان سب کا دیکھنے کا گناہ، ان کی بد نظری کی جو وجہ بنی، اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ تو بڑا یہ نازک مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے، اور معاشرے کے سدھار کے اندر یہ ایک بنیادی عمل ہے یہ، اور معاشرے کی بگاڑ کے اندر بے پردگی کا بہت زیادہ دخل ہے۔ اور پردے کا حکم اللہ نے قرآن کے اندر بھی دیا ہے، اور اشارتاً اللہ رب العزت نے ایک واقعہ سنا کر کہ پردہ کتنا اہم ہے اور کتنی ضروری چیز ہے، اللہ نے ایک واقعے کے اندر اس کو فرما دیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اب مدین میں پہنچے تو شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں یہ کنویں کے اوپر پانی بھرنے کے لیے آئیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کا وہ پانی بھرا اور اس کے بعد جب وہ چلی گئیں اور دوبارہ شعیب علیہ السلام نے ان کو بھیجا اپنی بیٹیوں کو کہ اس آدمی کو بلا کر لاؤ جس نے تمہاری مدد کی ہے، تو شعیب علیہ السلام کی وہ بیٹیاں جب ان کو بلانے کے لیے آئیں اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں تمہارے آگے چلوں گا اور تم میرے پیچھے چلنا۔ کچھ واقعہ قرآن کے اندر ہے، کچھ واقعہ پھر آگے دوسری کتابوں کے اندر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں تمہارے آگے چلوں گا اور تم میرے پیچھے پیچھے چلنا، اور جہاں مڑنا ہو آواز سے نہیں کہنا، بلکہ جس طرف مڑنا ہو تم اس طرف کنکر پھینک دینا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ میں نے اس طرف مڑنا ہے۔ یعنی جو بھی بات کہنی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اشارے سمجھا دیے کہ اس طرح جو ہے مجھے بات سمجھاؤ گی۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر جو شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا جو آنے کا انداز ہے، اللہ نے وہ بیان فرمایا کہ کس طرح وہ شرم و حیا کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کو اپنے باپ کا پیغام دینے کے لیے آ رہی ہیں۔ اللہ نے ان کی وہ شرم و حیا والی چال، ان کا وہ انداز اور ان کا وہ حیا والا عمل اللہ نے قرآن کے اندر عورتوں کے لیے دلیل بنا کر اللہ نے پیش کیا ہے کہ اسے کہتے ہیں عورت۔ یہاں مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، لفظ عورت کا مطلب ہی یہ ہے کہ چھپی ہوئی چیز، مستور کہتے ہیں چھپانے کو، چھپنے کو۔ تو عورت اس لفظ کا مطلب ہی چھپنا ہے۔ تو میں پھر اس کے اوپر مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے کہ ڈبہ پیک موبائل ہوتا ہے، جب تک وہ کمپنی کی پیکنگ کے اندر ہے ہم اسے ڈبہ پیک ہی کہتے ہیں کہ یہ ڈبہ پیک موبائل ہے، اور جب کمپنی کی پیکنگ کو ہم کھول دیتے ہیں تو پھر دنیا کا کوئی شخص اس کو ڈبہ پیک نہیں کہے گا، وہ کہے گا یہ اب کھل چکا ہے، اب اس کا ریٹ گر چکا ہے۔ ہاں، جیسے اس موبائل کا ریٹ گر جاتا ہے، ایسے ہی جب عورت پردے سے نکلتی ہے تو پھر لفظ عورت اس کے اوپر سوٹ ہی نہیں کرتا۔ ہاں، اور وہ ایسے ہی اللہ کی نگاہ سے گر جاتی ہے جیسے انسانوں کی نگاہ میں موبائل کی قیمت گر جاتی ہے، ایسے اللہ کی نگاہ میں اس عورت کی قیمت گر جاتی ہے۔ تو پردہ، اللہ اس کا اشارہ فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر کہ کس طرح شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں آ رہی ہیں اور کس طرح جھجکتی ہوئی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیا ہے اپنے باپ کا۔ اور دوسرا جو عمل اس کے اوپر کہ شعیب علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلتی آ رہی ہیں،
اور موسیٰ علیہ السلام ان سے آگے چلتے جا رہے ہیں، اور ان کی بیٹیاں زبان سے نہیں کہہ رہی کہ کس طرح مڑنا ہے، کہاں تک جانا ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا کہ میں تمہارے آگے چلوں گا اور تم میرے پیچھے چلنا، تاکہ میری نظر بھی تمہارے اوپر نہ پڑے۔ یہ عورت کے پردے کا بھی پردہ ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ پردے کی آڑ کے اندر عورت جو مرضی کرتی رہے، اس طرح نہیں ہے، بلکہ عورت کے پردے کا بھی پردہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عمل سے بتایا کہ عورت کا پردہ، عورت کے پردے کا پردہ کیا ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آگے ہیں اور شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں پیچھے پیچھے ہیں۔ جس طرح مڑنا ہوتا تو وہ اس طرح ایک کنکر پھینک دیتی۔ زبان سے بول کر نہیں کہا، آواز کا بھی پردہ ہے، عورت کے لہجے کا بھی پردہ ہے، عورت کی چال اور ڈال کا بھی پردہ ہے۔ ہاں، ہر چیز عورت کی اللہ نے حکم فرمایا کہ چھپی ہوئی، عورت نام سے اللہ نے فرما دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اب آگے آگے ہیں، ان کی بیٹیاں پیچھے پیچھے ہیں، اور وہ جہاں مڑنا ہوتا، جہاں ٹھہرنا ہو، وہ اشارے سے پتھر کے ساتھ ان کو کنکر کے ساتھ کنکر پھینک کر ان کو بتا دیتی۔ اور یہ انداز اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے شرم و حیا والی عورتوں کا، کہ یہ ہوتی ہیں شرم و حیا والی عورتیں۔ اسے کہتے ہیں اللہ کی فرما بردار اور نیک بندیاں، اور ان کو اللہ نے معیار بنایا ہمارے لیے، نبی کی بیویوں کو، صحابہ کی عورتوں کو، ان کو اللہ نے معیار بنایا۔ اگر ان چیزوں کی خیر ہی ہوتی تو پھر عورت اذان بھی کہتی، پھر عورت نماز کے اندر قرات بھی کرتی۔ لیکن اللہ نے یہ چیزیں کیوں منع فرما دی؟ کہ شریعت نے کیوں عورت کو اجازت نہیں دی؟ کہ عورت کی بے پردگی کے اندر فتنہ ہے، عورت کی آواز سے فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، عید کے چاند کی رات تھی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اماں جان سے فرمایا کہ عائشہ کیا تو چاند نہیں دیکھے گی؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، میں اس وجہ سے چاند نہیں دیکھ رہی کہ ممکن ہے کہ جس وقت میں چاند کو دیکھ رہی ہوں اسی وقت کو غیر محرم بھی چاند کو دیکھ رہا ہو۔ اور کتنی حیا ہے یہ، کتنی احتیاط ہے اس کے اندر۔ یہ تو ان کو اللہ نے ہمارے لیے معیار بنایا ہے، ہماری عورتوں کے لیے ماڈل بنایا ہے، ہماری عورتوں کے لیے ان ہستیوں کو آئیڈیل بنایا ہے۔ تو ایک اور واقعہ آتا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو جنت میں جو عورتوں کی سردار بنیں گی، ہاں، سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ جنت کے اندر عورتوں کی سردار ہیں یہ۔ اور یہ سرداریاں کیوں ملی ان کو؟ کہ اللہ کے احکامات کو تقوی کے ساتھ پورا کیا، خوبصورت عمل کر کے بھی اللہ سے ڈرا کرتی تھی، تقوی کے اوپر زندگی گزارنے کے باوجود بھی اللہ کا خوف دل کے اندر رہتا تھا۔ تو یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کو اللہ رب العزت نے تمام عورتوں کے لیے ماڈل اور آئیڈیل بنایا ہے، تو کیا فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی خادمہ حضرت ام ایمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے لیے گھر کے صحن کے اندر چارپائی بچھا دی جائے، اور خود غسل فرمایا اور کپڑے بدلے اور چارپائی کے اوپر آ کر لیٹ گئیں، اور پھر کیا فرمایا کہ علی سے کہنا کہ میں نے اپنا غسل کر لیا ہے، اب کوئی میرا کندھا بھی نہ کھولے۔ یہ ہیں عورتیں، اللہ نے ان کو ہمارے لیے معیار بنایا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ آواز لگائیں گے کہ سارے اپنی نظریں جھکا لو کہ فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزرنے والی ہیں۔ تو ان کے اکرام کے اندر اللہ تعالیٰ تمام کو حکم فرمائیں گے کہ اپنی نظریں جھکا لو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے اوپر زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔